السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم نے آیت نمبر 200 تک سورہ البقرہ پڑھ لیا تھا۔ ان آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کر لیا کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور مہربان ہے۔ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسا کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کیا کرو۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کی آیات وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ان آیات میں دو گروہوں کے انداز فکر اور انجام کا ذکر ہے۔ ایک دنیا کے مفادات اور مقصد کا طلبگار ہے، حرص اور ہوا کا بندہ ہے۔ اس کے قلب اور ذہن پر دنیا ہی چھائی ہوئی ہے اور اس کی دعائیں طلب دنیا تک ہی محدود ہیں، اور وہ تو آخرت کے تصور سے ہی محروم ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے ہی صحیح اور جد و جہد بھلا کیا کرے گا، لہٰذا آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس عقل سلیم رکھنے والا اللہ کا مومن بندہ دنیا کو متاع قلیل یعنی تھوڑا فائدے کی چیز سمجھتے ہوئے اس کو آخرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتا ہے، لہٰذا یہاں کھیتی تیار کر کے آخرت میں فصل کاٹنے کا آرزومند ہوتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ یہاں کی گئی محنت کا بدلہ یہاں بھی ملے گا، لیکن آخرت میں بھی تو خوب بڑھا چڑھا کر ملے گا، جیسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ حج کے ایام اللہ سے قربت اور دعاؤں کی مقبولیت کا بہترین لمحات فراہم کرتے ہیں، اور ان میں کثرت سے دعائیں مانگنے کی تاکید ہے، اور یہ دعا بہت ہی جامع ہے، چنانچہ کثرت سے یہ دعا مانگنا چاہیے۔ بالخصوص سعی اور طواف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں جو کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو دنیا کی بھلائیوں میں صحت، رزق، شادی، اولاد، مال، دنیا کی باقی نعمتیں اور بیماری سے شفا وغیرہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو شفا بھی کہا ہے۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، تو آخرت کی بھلائیوں میں کیا کیا آتا ہے کہ خوف سے امن۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن حشر کے میدان میں ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا، لیکن جو مومن ہوں گے ان کو خوف سے امن ملے گا۔ پھر ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ پل صراط کو خیریت سے پار کر جانا، یہ بھی حسنہ ہے۔ جنت کا حاصل کر لینا، یہ بھی حسنہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سب چیزیں آخرت کی حسنہ میں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک تو دنیا کی بھلائیاں مانگیں، دوسرا آخرت کی بھلائیاں، اور شفا کے طور پہ بھی اس دعا کو آئندہ آپ مانگیں۔ آج آپ کو اس دعا کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
یعنی دعا کے ساتھ کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سب کوشش دنیا کے لیے ہوگی تو دنیا ملے گی، اور آخرت کے لیے کوشش کی ہوگی تو آخرت ملے گی۔ دعا اور کام یعنی عمل کرنا دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اور اگر کوئی غلط دعا مانگے گا تو وہ دنیا میں بھی جلد قبول ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے دعائیں جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، خصوصاً یہاں پر جو ہے وہ ایام تشریق مراد ہیں، ذی الحج کے 11 اور 12۔ اور کیونکہ اور یہ جو ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ تکبیرات کہا جا رہا ہے، کیونکہ حج کرنے کے بعد تکبر نہ آئے، اس لیے حاجی کو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو ان گنے ہوئے دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ فمن ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ پھر جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہم چونکہ حج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو حج کے حوالے سے ہی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ منی میں 12 یا 13 تاریخ تک قیام کرنا، اس دوران شیطان کو کنکریاں مارنا اور ذکر و اذکار جیسے بتایا ابھی کہ تکبیرات خصوصاً میں مشغول رہنا ہے۔ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد جو لوگ مغرب سے پہلے منی سے چلے جائیں تو اس کی اجازت ہے، اور اگر نہ جا سکیں یا بخوشی رکنا چاہیں تو پھر وہ دن بھی انہیں وہیں لگانا ہوگا۔ وہ 13 کو بھی رمی کریں گے اور پھر مکہ واپس آ جائیں گے۔ دور جہالت میں 13 تاریخ تک ٹھہرنے کی جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور شکوک و شبہات کا سدباب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن پہلے یا بعد میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مقصد تو تقوی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھا جائے اور اس وقت کو ذکر اور دعاؤں میں صرف کیا جائے، نہ کہ فضول دنیاوی باتوں یا اپنے باپ دادا کی تعریفوں میں وقت گزارا جائے۔ تو اس لیے حج جو ہے وہ حج جیسا جو موقع ہے اس میں ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے چاہیے، اور سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگانا چاہیے۔ اس سے آگے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو ہے۔ یہاں پر منافقین کا کردار بیان کیا جا رہا ہے، اور یوجبو کا پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کی باتیں بہت متاثر کرتی ہیں، یعنی دنیاوی معاملات میں گفتگو میں وہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں انہیں بالکل چپ لگ جاتی ہے، کیونکہ دین سے ان کا کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اخنس بن شریک تھا، اسلام سے پھر کر واپس مکہ چلا اور راستے میں جو کھیت نظر آیا اس کو جلایا، جو مسلمان نظر آیا اس کو مارا۔ تو یہ ایک منافق کا کردار ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق منافق قول اور دل کے تضاد کا شکار ہوتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے اس پر اس کا عمل نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کے لیے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بات بات پر جھگڑا کرنا اور بدکلامی کرنا اس کی عادت ہوتی ہے۔ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے ایسا شخص اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے، چرب زبانی اور سحر بیانی یعنی جادوئی انداز بیاں میں کمال حاصل کرنے لگتا ہے، اور حق اور ناحق کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھتے ہوئے اس بات سے اس طرح بات کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کی باتیں اچھی لگیں۔ بات بات پر قسم کھا کر اپنی سچائی اور اخلاص پر اپنے آپ کو مصلح ثابت کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اصلاح کرنے والا ہوں معاشرے میں، اور ہر بات میں اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بدترین قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو جھگڑالو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بحثیں بھی کرتا ہے، اور بات بات پر قسم بھی کھاتا ہے، اور گفتگو اور لین دین معاملات ہر چیز میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ شخص جس کے کردار کا خاکہ یہاں پیش کیا گیا عوام میں تو ایک مصلح کے روپ میں آتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، لیکن اس کی شخصیت کا اصل روپ اس کی نجی محفلوں یا گھریلو زندگی میں پتہ چلتا ہے، جہاں وہ ایک فسادی
اور تخریب کار کی حیثیت سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ عوام میں سے اپنے ہمزوگ چھانٹ لیتا ہے، یعنی جو اس کی لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں اس کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہی نجی محفلیں وہ منعقد کر کے مسلم معاشرے میں فساد اور اختلاف پھیلانے کی منصوبہ بندیاں اور سازشیں کرتا رہتا ہے، اور اصلاحی تحریک کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ ایمان والوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ ایسے ناپسندیدہ عناصر سے پوری طرح باخبر اور محتاط رہیں اور ان کے فریب میں ہرگز نہ آئیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے اور کھیت اور نسل کو برباد کرے، تو اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ لوگوں کے سامنے تو ایک اصلاح کرنے والے کردار میں ہوتا ہے، لیکن اس کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے یا نجی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ارد گرد بھی اسی جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور فصل اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، یعنی اس کے معاملات ہر طرف ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، زمین کے نظام کو بگاڑتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو عزت نفس اسے گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ بات جب کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہی تھی کہ اتق اللہ، تو انہوں نے جو ہے وہ عاجزی سے اپنا گال مٹی پر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس طرح کے شخص جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ ابن مسعود کے مطابق سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا نام لے کے ڈرنے کو کہا جائے اور وہ اس بات کو اہمیت نہ دے، تو یہ جو شخص ہے اس کے اوپر انا طاری ہو جاتی ہے، یعنی جب اسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے اور انجام بد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو نصیحت سننے اور اس کا اثر لینے کے بجائے وہ انانیت اور جھوٹی عزت نفس اور ذاتی وقار اور دنیاوی مفادات کو مسئلہ بنا کر ضد اور ہٹ درمی سے اپنا دفاع کرنے لگ جاتا ہے یا متکبرانہ انداز میں رخ پھیر لیتا ہے۔ تو ایسا کردار جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور اپنی بات منوانے کا عادی ہو اور خود کو زیادہ نمایاں کرنے کا شوقین ہو، خود پسند انسان ہو، تو اس کی باتیں تو متاثر کن ہوتی ہیں، لیکن عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے عمل سے انسان ہی نہیں بلکہ ہر کام کاج، زمین، کھیتی، جانور، ہر چیز جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے فساد سے محفوظ رکھے اور ہمیں خود بھی اس طرح کی منافقانہ روش کو اختیار کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا بہترین علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔